بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کو پھر دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکل میں سے ایک ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسی کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ اس کو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس دنیا میں انسان کی قدر کی 2 منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہی عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تسکیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو، کیونکہ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لینا چاہیے۔ اس دنیا میں بدترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔
اس دنیا میں انسان کو معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظوں میں ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انسان کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حق کے راستے پر سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ہی دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی طویل چلے تو ان 2 چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، پھر دیکھنا اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بناؤ۔ پہلا، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اور تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے ان چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہیں، تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔